آ جاؤ۔ دانیہ بان کو چینج کروا چکی تھی، اس لیے جلدی ہی دروازہ کھول دیا۔ ان دونوں کو دیکھتے مسکرا کے ویلکم کیا۔ السلام علیکم، پھر عزت کو خود ہی گلے لگایا۔ بیٹھو۔ سامنے ہی بان بیٹھا ٹیب پہ گیم کھیل رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کے پلکیں چپکائیں اور پھر شرما کے دوبارہ ٹیب میں مصروف۔ کیسی ہیں؟ عزت نے ہی بات کا آغاز کیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم دونوں سناؤ، گھر میں سب کیسے ہیں؟ بوا کو اشارہ کرتے حال چال پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں، دراصل ایشور سے ملنے آئے تھے، رابطہ نہیں ہو پا رہا تو اس لیے۔ ہاں، بس وہ اس کا موبائل گرنے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا، شاید اس وجہ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ابھی کہاں ہے؟ اس سے ملنے کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو پوچھا۔ رئیس خاموش ہی تھا۔ وہ ابھی تو دعوت پہ گئی ہے، اسام کے دوست نے کی تھی۔ دوسرا جھوٹ۔ اچھا، عزت نے بمشکل کنٹرول کیا۔ مطلب ہم ایشور سے نہیں مل سکتے؟ ضبط سے مسکراتے پوچھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اسام کو فون کر کے پوچھتی ہوں کب تک واپس آئیں گے۔ پھر وہ فون لے کے دوسری طرف چلی گئی۔ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے۔ عزت رئیس کے قریب ہوئی۔ مجھے بھی ایسا فیل ہو رہا ہے، اس سے تو ملے بنا نہیں جائیں گے، چاہے ساری رات یہیں رکنا پڑے۔ آپ کون ہیں؟ ابان جو ان کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا۔ میں، یہ آپ کے ماموں ہیں۔ اس سے پہلے کہ رئیس بولتا دانیہ آپی چلی آئیں۔ اور یہ مامی ہے۔ معصومیت کے ریکارڈ توڑتے عزت اور رئیس دونوں کو حیرانگی کے سمندر میں اتارا۔ نہیں، یہ آپ کی آنی ہے۔ دانیہ ہنس پڑی۔ وہ لوگ آ رہے ہیں۔ پھر ان دونوں کو شرمندگی سے نکالنے کے لیے بتایا۔ بس کچھ ہی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ وہ اسے لے کے سیدھا پارلر آیا تھا جہاں اس کا میک اپ کیا جانا تھا۔ دانیہ کے فون سے اسے پتہ چل رہا تھا کہ اس کے بہن بھائی آئے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ اس کے بارے میں کچھ غلط سوچیں۔ اس کا مقصد صرف حمید کو نیچا دکھانا تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے سائیڈ مرر سے خود کو دیکھا۔ ہلکی لپسٹک ہونٹوں کو کومل بنا رہی تھی، کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اسام نے درستگی سے کہا۔ ایشور کوئی جواب دیے بنا دوسری طرف دیکھتی رہی۔ یہ عقل میرے سامنے نہیں چلے گی۔ اسام کو اگنور ہونا برا لگا تو اس کا بازو پکڑ کے رخ اپنی طرف کیا۔ کچھ نہیں بتاؤں گی، فکر نہ کریں۔ بازو چھڑوایا۔ اور یہ روتی شکل بھی سیدھی کریں۔ آنکھوں میں آتی نمی کی طرف اشارہ کیا۔ ابراؤں بھی نام ہے، آپ کی غلام نہیں ہوں۔ ایک بار پھر باہر کی طرف رخ کیا کیونکہ آنسو پھسل کے گال پہ آیا۔ غلام نہیں ہے لیکن بیوی تو ہیں، میں چاہوں تو آپ کی سانسوں پہ بھی پابندی لگا سکتا ہوں۔ ٹرن لیتے بوار کرایا۔ ہاں، جو مجھے خرید سکتا ہے وہ میری سانسیں بھی چھین ہی سکتا ہے۔ اس پہ چوٹ کرتے دوبارہ آنسو صاف کیے۔ اتنی آسانی سے نہیں لوں گا جان۔ مسکراتے اسے دیکھا۔ ایشور نے تلخی سے سر جھٹکا۔ یہ تکلیف کچھ بھی نہیں تھی۔ اصل درد تو تب اٹھا تھا سینے میں جب اس کے کانوں نے اپنے بابا کی جان نکلتی آواز سنی تھی۔ سینے کے اندر ٹھیس اٹھی۔ بھلا بیٹی بھی کوئی بیچتا ہے؟ ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے سوچا۔ اسام خاموش ہو گیا تھا، وہ بھی خاموشی سے سامنے دیکھتی رہی۔ گھر پہنچتے ہی وہ رئیس اور عزت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن کرنا پڑا۔ شکر ہے تم نظر تو آئیں۔ عزت نے بھاگ کے اسے گلے لگایا، پھر رئیس سے بھی ملی جس نے اسے گلے لگاتے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تکلیف سے آنکھیں میچتے اسام نے اسے دیکھا تھا۔ یہ چوٹ اس کی دی ہوئی نہیں تھی، لیکن جس نے بھی دی تھی، اس کے چوٹوں کا حساب لگانا ناممکن ہونے والا تھا، کیونکہ اسام شیخ نے وہ ساری انفارمیشن نکال لی تھی جس میں ایشور اس حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ ان سب کو باتیں کرتا چھوڑ کے وہ خود کمرے میں آ گیا۔ 2 دن کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تھا جہاں ایشور کی خوشبو اب رچنا شروع ہو چکی تھی۔ چینج کر کے کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا۔ نیچے رئیس، عزت اور ایشور خوش گپوں میں مصروف تھے۔ ان کے آنے سے ایشور کی بے چین دل کو کچھ اقرار ملا۔ وہ لوگ شام کو واپس گئے تھے۔ اس کا موڈ بھی کافی بہتر تھا۔ آئرن کی ڈرپ لگنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی ٹھیک تھی اب۔ دانیہ آپی بھی ابان کو لے کے چلی گئی تھی کب سے۔ عزت اور رئیس کے جانے کے بعد اسے اب کمرے میں ہی جانا تھا۔ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کے کمرے میں آ گئی۔ اسام بنا شرٹ کے کروٹ لیے سو رہا تھا، بازو کان پہ رکھے۔ وہ بے خبر پرسکون تھا۔
عشوی آہستگی سے چلتی ڈریسنگ روم میں چلی آئی، ہلکے پھلکے کپڑے ڈھونڈے، چینج کر کے باہر آئی تو آسام سیدھا ہو چکا تھا، کشادہ سینے پہ پھیلے بال اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہے تھے، چہرے پہ ہلکی سی داڑھی اور مونچھیں جو تھکن زدہ ہونے کا پتہ دیتی تھی، بند آنکھیں، چوڑی پیشانی جس پہ سوتے میں بھی بل پڑے ہوئے تھے، اکڑے ہوئے خود ہیں اور مجھے کہتے ہیں، بے ساختہ ہونٹ ہلے۔ عشوی بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہی تھی، مہابیر سے کئی گنا وہ پیارا اور دل دھڑکا دینے والا تھا، لیکن اس کا دل تو پہلے ہی مہابیر کے نام کی مارا جھپکتا تھا، کیسے وہ شخص کو دل میں بسائے گی، سوچ کے ہی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنا اٹھی، کاش مما آپ میرا ساتھ دے دیتی۔ کمفرٹر اٹھاتے وہ صوفے پہ آ گئی، پتہ نہیں شاید میں ان کے لیے بوجھ بن گئی تھی، لیٹتے آنکھیں بند کیں، اتنی دنوں کی تھکن ہوئی تھی جلدی ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ رنگ تو سانولا ہے لیکن پرکشش ہے، اس کے چہرے پہ نظر ٹکائے وہ سوچ انداز میں سے بڑبڑایا، پھر کشن پہ بکھرے بال دیکھے جو لیئرز میں کٹے کافی خوبصورت لگ رہے تھے، پھر اس کی نظر تیکھی ناک پہ ٹکی، یہاں نتلی ہوتی تو بس، دانتوں تلے ہونٹ دبائے، پھر آگے ہو کے اس کے ہونٹوں پہ انگوٹھا رکھا، جو نہیں اس نے انگوٹھا اٹھایا تو ایک چھوٹا سا خون کا قطرہ نمودار ہوا، جسے جھک کے اس نے اپنے ہونٹوں سے چوم لیا۔ عشوی چبھن سے کسمسائی، آنکھیں کھولیں تو آسام کو جھکے پایا، آپ تیزی سے اٹھتے پیچھے ہوئی، دل دھک دھک کر رہا تھا، ہاں وہ آپ کے ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا، وہی صاف کیا ہے، پھر اپنے ہاتھ سے اپنے ہونٹوں پہ لگا خون صاف کیا۔ عشوی جو پہلے اپنا ہونٹ چھو کے چیک کر رہی تھی، اس کی انگلی پہ لگا خون دیکھ کے دل دھک سے رہ گیا، لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے سمجھ آیا تھا یہ خون اس کے ہونٹوں پہ کیسے گیا۔ آپ میرا فائدہ اٹھا رہے تھے، وہ ہتھے سے ہاتھ اکڑا گئی، نہیں میں کبھی کوئی کام فائدے کے لیے نہیں کرتا۔ بیڈ سے کھڑے ہوتے آسام ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گیا، پھر آپ میرے اتنے تیزی سے بولتے زبان لڑکھڑائی، آج سے 13 سال پرانی فائلز نکالتے رائٹنگ ٹیبل پہ رکھی، پہلی فائل پہ ہی اس شخص کا نام لکھا تھا جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، وہ 31 سال کا نوجوان آج بھی اپنے باپ کو مس کرتا تھا، اس کے باپ کا جو رشتہ تھا آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا تھا، اس کے بابا اپنے خاص آدمی کے علاوہ ایک اور فرد کو بھی وہ تمام معلومات دیتے تھے جو ان کے بزنس کے لیے بہت ضروری تھی، ہر فائل کی ایک ڈپلیکیٹ فائل تیار کی جاتی تھی، ایک فائل آسام کے کمرے میں بنے اس خفیہ لاکر میں رکھی جاتی تھی اور ایک فائل بزنس ڈیلر کے لیے یا جہاں بھی ضرورت ہوتی وہاں بھیجی جاتی۔ اسے پہلے یہ سب سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن مرنے سے پہلے جو کچھ اسے اس کے بابا نے بتایا تھا، اس کے بعد سے آج تک آسام نے ان فائلز کو حفاظت اپنی جان سے زیادہ کی تھی۔ فائل کے دوسرے صفحے پہ ایک خط لکھا ہوا تھا جسے وہ ہزاروں بار پڑھ چکا تھا، اس سے آگے اس کا نکاح نامہ تھا جو آج سے 13 سال پہلے کا تھا، اس کا نکاح بابا نے اپنی مرضی سے کروایا تھا اور اس نے بھی اپنے بابا کا فرمانبردار بیٹا بن کے ثابت کیا تھا کہ وہ ان کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ خط: السلام علیکم، میں جانتا ہوں تم اپنا خیال خود رکھ سکتے ہو، تم میرے اکلوتے وارث ہو اور بہادر بیٹے ہو، مجھے زندگی میں سب کچھ ملا ہے لیکن نہیں ملا تو کوئی وفادار دوست نہیں ملا، میرا سب کچھ تمہارا ہے اور تم ہی میرے دوست ہو، میرے بہت سارے راز ایسے ہیں جو میں صرف تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں جدی پشتی امیر تھا، میرے باپ دادا کا اپنا کاروبار تھا جو سنبھالتے میں نے اپنی جوانی ختم کر لی، اب تم سمجھدار ہو لیکن یہ کاروبار تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا، بلکہ ٹوں ٹوں، اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا موبائل بجنے لگا۔ ہاں بولو، فائل بند کرتے شیلف پہ رکھی، سر کام ہو گیا ہے، رفاقت کا فون تھا، ٹھیک ہے مجھے ویڈیو لازمی بھیجنا، اور اسرار سی مسکراہٹ ہونٹوں پہ آئی، جی سر، پھر کال کاٹ دی۔